اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کما تعین و توانو، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کما تعین و توانو، جس طرح دوسروں کی مدد کرو گے ویسے ہی وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم سے کتاب الزکوٰۃ کی دوسری فصل جو ہے فی زکوٰۃ التجارت، اس کے بارے میں ہے جی۔ الفصل الثانی فی زکوٰۃ التجارت، دوسری فصل زکوٰۃ تجارت کے بارے میں ہے۔ توجہ فرمائیں گے پہلے کی طرح تجارت والے مال میں زکوٰۃ مستحب ہے، تجارت پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے، زکوٰۃ تجارت مستحب ہے، لیکن اس کی تقریباً جناب عالی یہ بن رہی ہیں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے 11 مہینے گزر جائیں، 11 مہینے گزر جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رأس المال، جو اصل سرمایہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پورا سال قائم رہے، اصل سرمایہ پورے سال قائم دائم رہے۔ اگر وہ متاع کو کوئی طلب کرے لیکن وہ جو اصل سرمایہ ہمارا مثلاً 5 لاکھ ہے اور اب اس کو لینے والے 4.5 پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تجارت میں جو عرض کر رہا ہوں مستحب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سول اس پر گزر جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اصل سرمایہ پورے سال باقی رہے، اور تیسری شرط جو ہے نا نصاب مالیت ہے، مالیت باقی ہو، نصاب مالیت نصاب ہونا چاہیے۔ اور وہ کتنا ہے جی نصاب؟ انہوں نے بتایا نقدان، سونے چاندی والا نصاب ہے۔ سونے چاندی والے نصاب کی مقدار تک جب اس کے پاس یہ تجارت والا مال ہو تو پھر اس صورت میں تجارت والے مال پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آسانی سے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ دوبارہ سنو، زکوٰۃ تجارت جو مستحب ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں جناب۔ ایک تو اس پر حول گزر جائے، دوسری رأس مال پورے سال باقی رہے، اس کی قیمت کم نہ ہو سال کے دوران، ٹھیک ہے، اور تیسری نصاب شرط ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ نقدان جتنا بتا رہے ہیں، جتنا سونے چاندی کا پیچھے بتایا گیا ہے اتنا اس کا میرے عزیزو نصاب ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، تو خارج کتنا کرنا ہے جی؟ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ جو ہے خارج کرنا ہے۔ جس طرح سونے چاندی میں بھی 40واں حصہ تھا، اس تجارت والے مال میں بھی جو زکوٰۃ مستحب ہے اور نکالنا حصہ وہ 40واں حصہ ہم نے نکالنا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ آگے یہ ہے کہ جو باقی اجناس ہیں، ٹھیک ہے نا، جن پر زکوٰۃ مستحب ہے، اور بھی تو تھی نا، ایک زکوٰۃ جو ہے تجارت کی ہم بات کر رہے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، فیما تنبت الارض من المکین والموزون، وہ چیزیں جیسے سبزیاں وغیرہ جو زمین سے نکلتی ہیں، کریلا، بھنڈی، توری، ہیں، یہ ساری چیزیں جو باقی اجناس ہیں جن پر زکوٰۃ مستحب ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں باقی اجناس جن پر زکوٰۃ مستحب ہے ان کا حکم بھی واجب والا حکم ہے،
واجب کا جو حکم ہے کہ اتنا نصاب ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ زراعت کرے یا جو زراعت کے حکم میں ہے واجب کی مقدار اور یہ ساری چیزیں جو واجب والا حکم جو ہے نا وہ ہے۔ باقی اجناس جن پر زکوٰۃ مستحب ہے ان کا حکم واجب والا حکم ہے۔ کس اعتبار سے؟ نصاب کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، یا جو زراعت کے حکم میں ہے۔ یہ بیان کر لیتا ہوں پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثانی فی زکوٰۃ تجارت، دوسری فصل زکوٰۃ تجارت کے بارے میں ہے۔ انما تستحب زکوٰۃ تجارت مع مضی الحول السابق، زکوٰۃ تجارت مستحب ہے مع مضی الحول السابق، 11 مہینے گزرنے کے ساتھ۔ دوسری شرط وقیام رأس المال، رأس مال یعنی اصل سرمایہ قائم رہے، فسائدن یا اس سے زیادہ ہو جائے، طول الحول پورے سال۔ ولو طلب المتاع بانقص منہ، اگر متاع کو طلب کیا جائے بانقص منہ رأس مال جو اصل سرمایہ ہے اس سے کم پر اس کو طلب کیا جائے، وَإِن قَلَّ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، اگرچہ وہ کیا ہو کم پر بھی، ان کلا اگرچہ وہ نقصان کم بھی ہو، بالآخر رأس المال سے کم پر طلب کیا جا رہا ہے، فی بعض الحول بعض سال میں، فلا زکوٰۃ، جواب ہے لو کا، فلا زکوٰۃ پس زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولو طلب المتاع بانقص منہ وان قل فی بعض الحول فلا زکوٰۃ، اگر متاع کو طلب کیا جائے بانقص منہ، رأس مال سے کم پر طلب کیا جائے، وان قل اگرچہ وہ کم بھی ہو، تھوڑا سا بھی کم ہو، ٹھیک ہے، فی بعض الحول بعض حول میں، فلا زکوٰۃ تو پس زکوٰۃ نہیں ہے۔ فلا جواب لو ہے۔ والنصاب المالیت، اور تیسری شرط ہے مالیت کا نصاب، نصاب تک پہنچنا، ٹھیک ہے، اور وہ جناب علی کتنا ہوگا؟ وَهِيَ النَّقْدَانِ، وہ نصاب کیا ہے اس کا؟ نقدان ہے، سونا چاندی۔ بِأَيِّهِمَا بَلَغَا، بِأَيِّهِمَا جس پر بھی بلغا یہ پہنچ جائے، ان کان اصلہ عروضاً، ان کان اصلہ اگر اصل مال تجارت عروض ہے، متاع ہے، سامان ہے، مال تجارت اگر یہ ہے تو اتنا نصاب تک پہنچے گا، اتنا مال تجارت ہے، نقدین کی جو نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ مستحب ہوگی۔ وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا فَالنِّصَابُ أَصْلِهِ، وَإِلَّا یعنی خود سونا چاندی ہے، خود سونا چاندی ہے، مطلب ہے اس پر سکہ نہیں ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب تھی، سونا چاندی کے ٹکڑے ہیں، سونے چاندی کی کوئی چیزیں ہیں جن سے وہ معاملہ کر رہا ہے، تو اس میں پھر خود اصل معیار ہے، سونے کا جو نصاب ہے وہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ جو پیچھے بیان ہو چکا وہ اصل معیار ہے۔ وَإِلَّا یعنی اگر یہ مال عروض نہیں ہے، متاع نہیں ہے مال تجارت، تو کیا ہے؟ فَالنِّصَابُ أَصْلِهِ، تو نصاب اصل نقدان ہے، نقدان کا جو اصل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معیار ہے نصاب۔ وَإِنَّ كَسَبِ الْآخَرِ اگرچہ دوسرے سے کم بھی ہو جائے، یعنی سونے تک پہنچے، چاندی کا نصاب تک نہ ہو، چاندی کا نصاب ہو سونے تک نہ پہنچے، جس کا بھی ہوگا اسی کا حساب کر لیں گے۔ فَالنِّصَابُ أَصْلِهِ تو نصاب اصل نقدان ہے، وَإِنَّ كَسَبِ الْآخَرِ اگرچہ دوسرے سے وہ کم بھی ہو جائے، یعنی چاندی ہے تو سونے سے کم ہو جائے مثلاً۔ وَفُهِمَ من الحصر ان قصد الاقتصاب عند تملک لیس بشرط، مصنف کے حصر سے سمجھا گیا ہے کہ قصد اقتصاب تملک کے وقت شرط نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا انما تستحب زکوٰۃ التجارت، پہلی شرط حول ہو، دوسرا رأس مال،
پورے سال، اور تیسرا نصاب مالیت۔ یہ 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ قصد بھی رکھتا ہو اکتساب کا، اس سے ہم نے سمجھا ہے کہ قصد اکتساب شرط نہیں ہے۔ وَفُهِمَ مِنَ الْحَصْرِ أَنَّ قَصْدَ الْاِكْتِسَابِ عِنْدَ التَّمَلُّقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، سمجھا گیا ہے حاصر سے کہ قصد اکتساب، کمانے کا قصد کرنا تملق کے وقت، لیسا بشرط، شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، قصد اکتساب شرط نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قوی ہے۔ شیخ ثانی کہتے ہیں وَبِهِ سَرَّ فِي الدُّرُوسِ، وَبِهِ اسی عدم قصد کی، کہ شرط نہیں ہے قصد، وَبِهِ عدم شرط قصد، قصد شرط نہیں ہے اسی کی، سَرَّ فِي الدُّرُوسِ، مصنف نے دروس میں تصریح کی ہے، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ، اگرچہ مشہور خلافہ، اس عدم شرط کہ کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ مشہور کیا کہتے ہیں کہ نہیں قصد شرط ہے، قصد اکتساب بھی کرے، قصد شرط ہے، مشہور یہ کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ، اگرچہ مشہور خلافہ اس عدم شرط کے خلاف ہے، یعنی وہ قصد سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ خیرۃ البیان، وَهُوَ، یہی مشہور والی بات کو مصنف نے بیان میں اختیار کی ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ التِّجَارَةُ بِيَدِ الْعَامِلِ فَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ يُضَمُّ إِلَى الْمَالِ۔ اچھا جی، ایک بندہ ہے، اس کو پیسے دیے ہوئے مضاربے پہ، وہ کام کرتا ہے، عامل اسے کہتے ہیں، جو پیسے ہمارے ہیں، کام وہ کر رہا ہے، وہ عامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو منافع آئے گا مالک کو، وہ بھی ساتھ اسی اصل مال کے ساتھ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ضمیمہ ہو جائے گا۔ ایک بندے کا مال ہے، کام کرنے والا دوسرا ہے، مضاربے پہ تجارت ہو رہی، جو منافع آئے گا وہ مالک کے اصلی سرمایے کے ساتھ وہ منافع بھی مل جائے گا۔ نصاب پہ پہنچتا ہے تو زکوٰۃ مستحب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن عامل پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ عامل پر ہوگی جب عامل کا اپنا منافع جو ہے اس مقدار تک پہنچ جائے جس پہ شرائط کی زکوٰۃ وَلَوْ كَانَتِ التِّجَارَةُ بِيَدِ الْعَامِلِ، اگر تجارت عامل کے ہاتھ میں ہو، فَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ يُضَمُّ إِلَى الْمَالِ، تو مالک کا حصہ من الرِّبْحِ، جو سود کا، يُضَمُّ إِلَى الْمَالِ، اس کو مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ضمیمہ کیا جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ بُلُوغُ حِصَّةِ الْعَامِلِ نِصَابًا فِي ثُبُوتِهَا عَلَيْهِ، عامل کا حصہ نصاب تک پہنچنا معتبر ہے، فی ثبوت علیہ، ثبوت زکوٰۃ کے علیہ، اس عامل پر ثابت ہونے میں، ٹھیک ہے، نصاب تک پہنچنا معتبر ہے۔ وحیث تجتمع الشرائط، جہاں شرائط جمع ہو جائیں۔ ویعتبر بلوغ حصۃ العامل نصابا فی ثبوت علیہ، عامل کے حصے تک نصاب، عامل کا حصہ نصاب تک پہنچنا معتبر ہے، فی ثبوت علیہ، زکوٰۃ کا عامل پر ثابت ہونے میں۔ باعث و تجتمع الشرائط، اور جہاں شرائط جمع ہو جائیں گی، جہاں شرائط جمع ہوں گی، فیخرج ربع العشر القیمت، تو ایک 40واں حصہ جو ہے نا، وہ یخرج، پس خارج کیا جائے گا 40واں حصہ، ٹھیک ہے نا، ربع عشر القیمت، کن نقدین کی طرح، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی بات۔ وحکم باقی اجناس الزر الذی یستحب فیہ زکوٰۃ حکم الواجب فی اعتبار نصاب والزراۃ وما فی حکم وقدر الواجب وغیرہ، حکم باقی اجناس سے زراعت، جیسے پیچھے بیان ہو چکا، حکم باقی اجناس سے زر کون سی؟ الذی یستحب فیہ زکوٰۃ، جن میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ حکم الواجب، باقی اجناس کا حکم واجب ہے، واجب والا حکم ہے، کس میں؟ فی اعتبار نصاب، نصاب تک پہنچنے میں، والزراعت، اور زراعت میں زراعت کرے، وما فی حکمہا، یا وہ جو زراعت کے حکم ہے وہ کیا تھی؟ دانا جو ہے نا لگنے سے پہلے خرید لیتا ہے،
ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی زراعت کے حکم میں ہے، پیچھے بیان ہوا ہے۔ وقدر الواجب، واجب کی مقدار میں، وغیرہ اور ان کے علاوہ جو امور ہیں، وغیرہ یعنی امور مذکورہ کے علاوہ میں، حکم باقی اجناس حکم الواجب ہے اس میں، فی اعتبار نصاب و زراعت و ما فی حکمہ وقدر الواجب وغیرہ ان میں۔ اگلی بات پہ ذرا توجہ فرماؤ، وہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کو دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے وقت وجوب کے بعد۔ وقت وجوب، جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کو دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کب ہو سکتی ہے صورت کہ جب واجب ہو تو پھر زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ اس قول کی بنا پر ہے اگر ہم کہیں کہ وقت وجوب اور وقت اخراج ایک ہے، اس صورت میں تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس قول کے قائل ہوتے ہیں کہ وقت وجوب زکوٰۃ اور وقت اخراج ایک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ قول درست ہے کہ زکوٰۃ جو ہی واجب ہوگی اس سے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ وہ جو مشہور کہتے تھے کہ وقت وجوب اور وقت اخراج میں فرق ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مشہور کی روح سے مشہور نے کیا کہا تھا کہ وقت وجوب جو ہے، وقت وجوب جب گندم پر دانہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت ہے، دانہ لگنا اور ہے، اور پھر تھریشر سے پک کے دانہ پھر تھریشر سے نکالنا ہے اور باہر نکل آئے گا جب وہ دانہ تھریشر سے صاف شفاف ہو کے یا کھجور پک جائے گی تو خارج تو اس وقت ہونی ہے۔ وقت حالانکہ کھجور پر جو اس کی ہے وہ سرخ یا زرد ہو جاتا ہے، اوپر اس کے جو اوپر پھل لگا ہوا ہے تو واجب تو ہو جاتی ہے، لہذا مشہور والا نظریہ لیں تو وقت وجوب اور وقت اخراج فرق کرتا ہے۔ یہ اس قول کی بنا پر بات ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے وقت وجوب سے۔ کب؟ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وقت وجوب اور وقت اخراج ایک ہے، وقت وجوب اور وقت اخراج ایک ہے۔ عرض کیا میں نے کہ زکوٰۃ کو واجب ہونے کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، مع الامکان، امکان کی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی ممکن بھی ہو اس کے لیے تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا امکان؟ کیونکہ اگر وہ متضر ہے، قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا خوف ہے کسی ظالم کا کہ اگر یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اس پہ غلبہ پا لے گا، یا مستحق نہیں ہے، فعلاً مستحق کوئی نہیں، لیٹ کرنی پڑتی ہے، عذر کی بنا پر دیر کرتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ امکان کی صورت میں بغیر عذر کے میرے آقا جان زکوٰۃ کو واجب ہونے کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے نا، تو پھر وہ فرض کریں تلف ہو جاتی ہے، بغیر عذر کے لیٹ کرے زکوٰۃ نہ دے، ٹھیک ہے، عذر بھی نہیں تھا اس قید کے ساتھ، وہ تلف ہو جاتی ہے تو ضامن ہے، یہ شخص، یہ بندہ ضامن بھی ہے۔ یہ ضامن ہونے کی صورت میں ہو گیا کہ اگر لیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ضامن بھی ہے۔ اچھا جی، سوال، گناہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضامن تو ہے، گناہ گار بھی ہے یا گناہ گار نہیں ہے؟ فرماتے ہیں گناہ گار بھی ہے، کیونکہ فوری دینا تھا اس نے دیر کی، لہذا گناہ گار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ تو لہذا اب ولا یجوز، اس میں بھی آپ کے لیے کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، احکام زکوٰۃ واجب، وہ شروع کر دیے، احکام زکوٰۃ واجب یہاں سے شروع ہو گئے، توجہ کرنا۔ ولا یجوز تاخیر الدفع، ٹھیک ہے، للزکوٰۃ عن وقت الوجوب،
زکوٰۃ کو دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے وقت وجوب سے۔ ان جعلنا وقتہ وقت الاخراج، اگر ہم وقت وجوب کو و وقت الاخراج اور وقت اخراج زکوٰۃ کو واحداً ایک قرار دیں، اس قول کی بنا پر تو یہ ٹھیک ہے۔ وقت اخراج ہے کیا؟ وہو تسمیۃ بأحد الاربع، وہ 4 غلوں میں سے کسی ایک کا اس پہ نام صادق ہے، تسمیہ نام۔ وعلی المشہور فوقت الوجوب مغایرا لوقت الاخراج، وقت وجوب مغایر ہے وقت اخراج کے، لأنہ بعد التسویت، چونکہ یہ اخراج بعد تصفیت، اخراج کب ہوتا ہے؟ بعد التسویت، یعنی صاف ہونے کے بعد ہے، غلہ جب صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہے اخراج تو۔ وَيُبْسِ الثَّمْرَ، اور پھل خشک ہو جائے۔ توجہ کرو، فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ وُجُوبَ الْإِخْرَاج لا وجوب الزکوٰۃ لِيُنَاسِبَ مذہبہ، ممکن ہے وقت وجوب کو، ٹھیک ہے، ارادہ کیا جائے وقت وجوب سے، کون سا؟ وجوب الاخراج، وقت وجوب سے مراد وجوب اخراج کا ارادہ کریں، لا وجوب زکوٰۃ، نہ وجوب زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ لِيُنَاسِبَ مذہبہ، تاکہ شہید کے فتوے کے ساتھ وہ کیا ہو جائے؟ مناسب ہو جائے۔ اذ یجوز علی التفصیل تاخیرہ عن اول وقت الوجوب اجماعا الی وقت الاخراج، کیونکہ وہ قول جو تفصیل والا ہے، مشہور والا، کہ وقت وجوب الگ ہے وقت اخراج الگ ہے، تو اس میں تو پھر کر سکتے ہیں نا تاخیر، وقت وجوب سے تاخیر کر سکتے ہیں نا۔ اذ یجوز علی التفصیل، تفصیل کی بنا پر جائز ہے تاخیرہ عن اول الوقت الوجوب، وقت وجوب سے تاخیر کرنا جائز ہے، اجماعا الی وقت الاخراج، اجماع ہے وقت اخراج تک۔ اما بعدہ فلا، اما بعدہ، اما بعد الاخراج، اما اخراج کے بعد، فلا، یعنی فلا جازہ، جائز نہیں ہے اخراج کے بعد، جب وقت اخراج آ گیا تو اس کے بعد لیٹ نہیں کر سکتے۔ اما بعد بعد وقت اخراج فلا، یعنی فلا جازہ، جائز نہیں ہے تاخیر کرنا، مع الامکان، امکان کی صورت میں۔ فلو تعذر لعدم التمکن من المال او الخوف من التغلب او عدم المستحق جاز التاخیر الى زوال العذر۔ فلو تعذر، اگر متعذر ہو، اگر متعذر ہے، کیوں متعذر کیوں ہے؟ لعدم التمکن من المال، مال پر قادر نہیں ہے، او الخوف من التغلب، تغلب غلبہ کا خوف ہے دشمن کا، او عدم المستحق، یا مستحق نہیں ہے، جاز التاخیر الی زوال العذر، تاخیر کرنا جائز ہے عذر کے زائل ہونے تک۔ ٹھیک ہوگی بات؟ فَيَزْمَنُ بِالتَّاخِيرِ لَا لِعُذْرٍ، پیچھے ہم نے بات کی ہے لا يجوز تاخیر الدفع عن وقت الوجوب مع الامکان، امکان کی صورت میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فَيَزْمَنُ بِالتَّاخِير، تاخیر کرنا جائز نہیں تھا، اگر وہ تاخیر کرے، جس میں لا یجوز و تاخیر تھی، اگر تاخیر کرے گا عذر کے بغیر تو پھر ضامن بھی ہے۔ فَيَزْمَنُ بِالتَّاخِير، تاخیر سے وہ ضامن ہے، لا لعذر، نہ کہ، ٹھیک ہے، لا لعذر، نہ کہ عذر کی وجہ سے، اگر عذر کی وجہ سے لیٹ ہے تو ضامن نہیں ہے نا، ضامن ہے تاخیر کی بنا پر، لیکن لا لعذر، عذر کی وجہ سے نہیں۔ وَإِن تَلَفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، اگر مال تلف ہو جائے، اگرچہ مال تلف ہو جائے بغیر تفریط کے، بغیر کوتاہی کے، گناہ کے بارے میں جی کیا ہے؟ وَيَعْصُمُ لِلْإِخْلَالِ بِالْفَوْرِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، اور وہ گناہ گار بھی ہے کیونکہ خلل ڈالا ہے فوریت واجبہ میں، فوری دینا تھا، خلل دیا ہے۔ وَقَضَى الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ بِالتَّفْرِقَةِ لَا وَلِغَيْرِهَا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح نا کا جان وکیل اور وصی بھی ہے، وکیل اور وصی کوئی بندہ ہے
زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں یا خمس کو تقسیم کرنے میں، اور وہ بغیر جناب علی عذر کے تاخیر کرتا ہے تو وکیل اور وصی بھی ضامن ہے۔ اگر وکیل اور وصی بھی بغیر عذر کے تاخیر کرے گا وہ بھی ضامن ہے۔ وَقَضَى الْوَكِيلُ وَالْوَصِي، اسی طرح وکیل اور وصی جو ہیں بِالتَّفْرِقَةِ لَهَا، جو تفرقہ یعنی تقسیم کرنا ہے لہا زکوٰۃ کو، لغیر یا غیر زکوٰۃ مثلا خمس وغیرہ کو تقسیم کرنا انہوں نے، اور وہ تاخیر کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہیں آقا جان؟ ضامن بھی ہیں، اور اسی طرح گناہ گار بھی ہیں۔ واہ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، چند ایک موارد بتا رہے ہیں کہ جن میں کیا کر سکتے ہیں میرا آقا جان؟ تاخیر کرنے کی اجازت ہے، تاخیر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ توجہ، وجوز المصنف دروس تاخیرها لانتظار الافضل، مصنف نے دروس میں جائز قرار دیا ہے زکوٰۃ کا دیر کرنا لانتظار الافضل، افضل کی انتظار میں۔ ابھی ایک بندہ ہے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اور عالم بھی ہے مثلا بڑا، ٹھیک، تو اس کی انتظار میں یہ کیا ہے، تھوڑی لیٹ کرے تو کر سکتا ہے، یا عمومیت دینا چاہتا ہے کہ سارے فقراء آ جائیں پھر میں نا دوں گا تو کر سکتا ہے۔ وجوز المصنف دروس تاخیر ہوا، مصنف نے جائز کرا دیا دروس میں تاخیر ہوا زکوٰۃ کی تاخیر کرنے کو، کس کی خاطر؟ لے انتظار الافضل، افضل کی انتظار کے لیے، اب تعمیم یا عمومیت کے لیے، یا عمومیت کی خاطر، لے انتظار تعمیم یعنی سارے آ جائیں، سارے زیادہ ہو جائیں، عام ہو جائیں مستحق تو ان کو دوں گا پھر۔ وفی البیان کذالک، فی البیان کذالک، بیان میں بھی اسی طرح کہا ہے کہ تاخیر کر سکتا ہے افضل کی انتظار میں۔ وزاد تاخیرها لمعتاد الطلب منہ بما لا یؤدی الی الاحمال، اضافہ کیا ہے تاخیر و زکوٰۃ کا تاخیر کرنا لمعتاد الطلب منہ، جو منہ صاحب زکوٰۃ سے طلب کرنے آتا ہے، اس کی عادت ہے، ہر سال آتا ہے، اب بھی انتظار ہے کہ شاید وہ آئے گا تو اس کے لیے دیر کر سکتے ہیں۔ وزادہ تاخیرها، زکوٰۃ کا تاخیر کرنا کو زیادہ کیا ہے، کس کے لیے؟ لمعتاد طلب منہ، جو صاحب زکوٰۃ سے طلب کرنے کا عادی ہے، بما لا یؤدی الی الاحمال، البتہ وہ جو ہے نا احمال اور کوتاہی تک نہ جائے تاخیر، کہیں کہ یہ اس نے کوتاہی کی ہے، نہیں نہیں اتنی بھی تاخیر نہ کریں۔ وآخرون شہرن او شہرین مطلقاً خصوصاً مع المزیت، وآخرون اور ایک گروہ نے 1 مہینے تک کا انتظار کر سکتے ہیں، اور شہرین یا 2 مہینے تک کر سکتے ہیں، مطلقاً افضل کی انتظار ہو نہ ہو، حتیٰ عمدن، مطلقاً یعنی افضل کی انتظار ہو نہ ہو بلکہ عمدن بھی وہ 1 مہینہ 2 مہینے تاخیر کر سکتا ہے، خصوصاً مع المزیت، خصوصاً مزیت کی صورت میں، خصوصاً مزیت کی صورت میں جب کوئی خصوصی امتیاز بھی ہو۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، یہ بات کیا ہے؟ قوی ہے، جو ذکر کی ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے انتظار کر سکتا ہے، مطلقاً یعنی حتی عمدن بھی، یہ قول قوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ رہی ہے کہ وقت وجوب زکوٰۃ سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں، زکوٰۃ کو واجب ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں نا کل کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیز، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔